بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الدنیا والآخرہ یسألونک، مسئلہ ثالثہ ہے یتیموں کے بارے میں بڑے مسائل ہیں. مجاہدین کے بچے رہ گئے، اب ان کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر یہاں پر بھی ذو جہتین مسئلہ آ گیا، اگر یتیموں کو آپ ان کا کھانا پینا الگ کرتی ہیں ان کے مال سے، تو اس میں ایک خدشہ ہے آپ 2 روٹیاں پکائیں، یتیم 1 روٹی کھائے تو 1 روٹی ضائع ہو جائے گی. ہاں، اور اگر آپ اپنے ساتھ ملاتی ہیں تو آپ نے مثلا یتیم کا آٹا دانہ کلو ملایا تھا اپنے ساتھ، یتیم آدھا کلو کھایا تو آدھا تو کھا گیا. اور ما یاکلون فی بطونہم الا، یہ آگ کھا رہا ہے. صحابہ تو صرف سننے والے نہیں تھے، وہ عامل لوگ تھے. کوئی آیت آتی فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے. اب مسئلے پیدا ہو گئے کہ یتیم کا کیا کریں، الگ کھلائیں تب مسئلہ ہے، اس کا کھانا ضائع ہوگا، پورا نہیں کھاتا، رلا ملا کے کھلائیں تب مسئلہ ہے. تو مسئلہ ذو جہتین بن گیا. اللہ نے فرمایا نیت صحیح رکھو، بےایمانی نہ ہو، بہانے سے یتیم کا مال کھانا، اور صحیح نیت کے ساتھ یتیم کی خیر خواہی ہو تو اس کے بعد چاہے کٹھا پکا لو یا الگ پکا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر نیت ہی بےایمانی ہو کہ بہانے سے یتیم والا مال ہڑپ کرنا ہے، وہ جو بچہ ہے، اور کئی اس طرح ہوتے ہیں ساری ہر چیز ہڑپ کر لیتی ہیں یتیموں کے مال، تو فرمایا نہ. اس میں یسألونک کا سوال کرتے ہیں تجھ سے یتیموں کے بارے میں کہ خرچ علیحدہ یا شامل رکھیں. قل فرما دیجئے اصلاح لہم، اصلاح رکھوالی کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے واسطے ان کے، بہتر ہے. مطلب کیا ہے؟ ان کے مال کو محفوظ کرنا ہے اچھی نیت سے. باقی اگر ان کو ملاؤ تم کھانے میں فاخوانکم، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. واللہ یعلم، لیکن ذرا نیت سیدھی رکھنا، اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی، بد نیت کو، مصلح کو بھی، نیک نیت کو تم اکٹھا کھا سکتی ہو. اگر آپ جان بوجھ کے نہ کریں، جو بچ جائے یا زیادہ آ گیا یتیم کا اللہ معاف کر دے گا. ہاں ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا نا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے تمہیں یہ اجازت دے دی تو تم مشقت میں پڑ جاتے، عدم مخالطت کی صورت میں. تو یتیم کے لیے الگ چولہا، الگ تپل، الگ روٹی، الگ چائے، الگ یہ پوری مصیبت تمہیں پڑ جاتی. اس لیے یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن تم بھی انسان کے بچے پڑھنا. یعلم المفسد من المصلح، بھیڑیے نہ بن جانا. اللہ خوب جانتے ہیں. دیکھو کتنا بہترین نظام ہے، ایسا کوئی مذہب نہیں پیش کر سکتا. ان اللہ عزیز حکیم.